سمجھائے تو والد صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ڈائری پہ لکھا ہے، اور میں جلد یہ ڈائری کے ورق جمعیت طلبہ کے حوالے کروں گا، وہ اس کو شائع کر کے اپنے طلبہ کے لیے مشعل راہ بنائیں کہ والد صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے میجر کو کہا کہ میجر صاحب وہ میرے والد ہیں، وہ میرے محسن ہیں، وہ میرے مرشد ہیں، وہ میرے مربی ہیں، وہ میرے استاد ہیں، لیکن جماعتی نظم میں ان کا پابند نہیں ہوں، وہ میرے پابند ہیں۔ اگر آپ اس لیے لائے ہو کہ میں باپ کے کہنے پہ جماعت کو چھوڑ دوں گا، یاد رکھو میں اپنے والد کے کہنے پر بھی اپنے مشن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج یہ طلباء تو بڑھ گئے ہیں، جہاں جاتا ہوں طلباء ہی طلباء ہیں، کارکن ہی کارکن ہیں۔ جمعیت علماء سے بڑا جلسہ کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا، جمعیت علماء سے بڑا مظاہرہ، بڑا جلسہ، بڑا پروگرام کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا، لیکن ہائے کاش اتنے لاکھوں کے مجموعے میں ایک خالد محمود سمرے جیسے جذبے والا جوان کہاں سے لے آؤں۔ مجھے ایسا ایک جوان چاہیے، مجھے اس نوجوانوں سے ایک اور خالد محمود چاہیے، مجھے آپ نوجوانوں سے ایک اور استاذ غلام قادر پوہار چاہیے۔ میں صدقے جاؤں، اللہ حضرت امروٹی کے قبر کو نور سے منور کرے، مجھے آپ میں سے ایک اور امروٹی چاہیے، محمد شاہ امروٹی چاہیے مجھے۔ ہم بن سکتے ہیں، ہم تھوڑی محنت کریں، ہم تھوڑی کوشش کریں۔ اس وقت تو حالات کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہے۔ میں تھر میں تھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص پہلا بندہ ہے جس نے اس تھر کے علاقے میں جمعیت علماء کے کام کا آغاز کیا۔ مجھے لے جایا گیا ان کے گھر پہ، وہ صاحب فراش لیٹے ہوئے ہیں، چارپائی پہ نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، بہت بزرگ عالم۔ میں نے کہا حضرت آپ نے جمعیت کا کام کیسے شروع کیا؟ مجھے کہا کہ میں دارالعلوم کراچی سے فارغ ہو کر آیا، چند دن گزرے تھے کہ استاذ غلام قادر پوہار رحمہ اللہ، استاذ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ میرے والد کے استاذ تھے، اور میرے والد کے بھی کیا کمال استاذ تھے کہ شاگرد بھی جیل میں، استاذ بھی جیل میں، اور میرے والد نے استاذ غلام قادر پوہار سے مشکات شریف پوری جیل میں پڑھی ہے MRD کے تحریک میں۔ تو کہا کہ استاذ غلام قادر تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جمعیت علماء کا کام کریں۔ میں نے کہا جی اس علاقے میں غیر مسلم بہت زیادہ ہیں، میں اپنے علاقے کا پہلا عالم ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بچوں کو قرآن پڑھاؤں، لوگوں پر اسلام کی محنت کروں، لوگوں کو مسلمان کروں، لہذا میں جمعیت علماء کے کام سے معذرت کرتا ہوں۔ چند دن گزرے، مغرب کی اذان ہو گئی تھی، ابھی میں مسجد کے لیے نکل ہی رہا تھا، نکلا نہیں تھا گھر سے کہ آواز آئی، فلاں مولوی صاحب، میرے دروازے پر آواز، تو میں باہر نکلا۔ میں باہر نکلا تو ایک بندہ کھڑا ہے خوبصورت، مجھے کہا آپ فلاں مولوی ہو؟ میں نے کہا جی میں فلاں مولوی ہوں۔ تو اس شخص نے جو دروازے پہ کھڑا تھا خوبصورت، اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، نہ آؤ نہ تاؤ، اپنے سر سے پگڑی تھی یا ٹوپی تھی یا جو کچھ بھی تھا وہ اتارا اور میرے پاؤں پہ رکھا، کہا کہ میں محمد شاہ امروٹی ہوں اور یہ میری پگڑی تمہارے پاؤں پہ ہے، جمعیت علماء اسلام کا کام کرو۔ میں ایسے اسلاف کہاں سے لاؤں؟ میں ایسے بزرگ کہاں سے لاؤں؟ میں اپنے ایسے اکابر کہاں سے لاؤں؟ آج ہم ترجیحات میں، آج ہم ضروریات میں، آج ہم ذاتی خود نمائی اور خوشنودی میں، آج ہم گاؤں کے وڈیرے اور سردار اور نواب برادری کے معزز اور محتشم کے خود نمائی اور اس کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے ایسی جماعت کو قربان کر رہے ہیں جس جماعت کے لیے ہمارے بڑوں نے لوگوں کے پاؤں پر پگڑیاں رکھی۔ نوجوانوں اپنے اکابر کو پڑھو، میرے بھائیوں اپنے اسلاف کو پڑھو۔ اگر انقلاب چاہتے ہو، اگر سندھ کو ایک مرتبہ پھر باب الاسلام بنانا چاہتے ہو، اگر واقعی میرٹ پر نوجوانوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ایک نصاب تعلیم کے تحت تعلیم دینا چاہتے ہو، مجھ پر بڑی تنقیدیں ہو رہی ہیں کہ میں نے میوزک کی مخالفت کر دی۔ میں نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے والد کا جنازہ اٹھا کے بھی پرامن رہا، تو میوزک ٹیچر بھرتی ہونے پہ کون سی بندوق اٹھاؤں گا؟ روزانہ شادی حال میں
لڑکے اور لڑکیاں ناچتی ہیں. کبھی میرے کارکن نے کسی شادی ہال پر دھاوا بولا ہے؟ روزانہ ٹی وی، سندھی ٹی وی چینلز پر الگ چینل ہیں، 24 گھنٹے لڑکے اور لڑکیاں ناچتے ہیں. کیا کبھی میری جماعت نے کسی ٹی وی چینل کا گھیراؤ کیا ہے؟ سندھ یونیورسٹی میں اختیاری سبجیکٹ ہے میوزک کا. کیا کبھی میری جماعت نے سندھ یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ کا گھیراؤ کیا ہے جہاں میوزک سکھایا جاتا ہے؟ لیکن آج حالت یہ ہے کہ سندھ میں 3 نصاب تعلیم ہیں. سرکاری اسکول میں الگ، پرائیویٹ اسکول میں الگ، اور سٹی، بیکن، کیمبرج میں الگ، آکسفورڈ میں الگ. غریب کا بچہ الگ نصاب پڑھے گا، امیر کا بچہ الگ نصاب پڑھے گا، اور نواب اور سردار اور ایم این اے اور ایم پی کا بچہ الگ نصاب پڑھے گا. مجھے بتاؤ برابری کہاں آئے گی؟ مجھے بتاؤ غریب کے بیٹے کو کہاں نوکری ملے گی؟ 60 لاکھ بچے آج بھی تعلیم سے سندھ میں محروم ہیں. ان کی تو کوئی فکر نہیں کہ وہ اسکول میں جائیں. لاکھوں اسکول آج بھی بند ہیں. بچیوں کے اسکول میں آج بھی واش روم نہیں ہے. صبح سے بچیاں آتی ہیں، شام تک اسکول میں ہوتی ہیں، ایک باتھ روم نہیں ہے. یہ جو تم بدبختوں لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ میوزک سکھانے والے ٹیچروں کو دو گے، وہ 1.5 لاکھ بچوں کے اسکول کے واش روم پہ لگاؤ. کم سے کم میری بچیاں اپنے اسکول میں واش روم تو استعمال کر سکے. آج حالت یہ ہے کہ چپڑاسی بھی کرپشن سے پاک نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اس نظام میں کرپشن سے وہ پاک ہے جس کو موقع نہیں ملا، وہ شریف ہے جس کو موقع نہیں ملا. ورنہ جس کو موقع ملا ہے اس نے بیڑا غرق کیا ہے. آج سرکاری ہسپتالوں کا حال کیا ہے؟ آج عام آدمی جو روزانہ 1000 روپے کماتا ہے، 1500 کماتا ہے، دہاڑی دار ہے، اس کے گھر کے اندر چولہے کا حال کیا ہے؟ میرے عزیز طلبہ، یہ نظام میں بہتری تب آئے گی، میرٹ پہ روزگار تب ملے گا، ایک نصاب امیر اور بچے کے لیے تب ہوگا، اسکول میں امیر اور غریب کے لیے ایک علاج تب ہوگا. یہ معاشرے کی بیماریاں تب ٹھیک ہوں گی جب ہم مساجد، مدارس، جلسے، جلوسوں کے ساتھ ساتھ اقتدار کے ایوانوں میں بھی اچھے لوگوں کو بھیجیں گے. کرپٹ، نااہل، نالائق، ملک کے بیڑا غرق کرنے والے، اس معاشرے کو ناسور لگانے والے، اس معاشرے کو کینسر لگانے والوں کو جب تک ہم مسترد نہیں کریں گے ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. اور یہ سب کچھ ممکن ہے میرے ان عزیز طلبہ کے بدولت کہ آپ اٹھیں، نوید انقلاب کے لیے نعرہ لگائیں، اپنے اسلاف اور اکابر کی طرح اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وقت کے سرمایہ داروں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. دیکھیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے یا نہیں چومتی. اللہ کے مدد سے آپ کی ہمت جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس سندھ کو باب الاسلام بنا سکتے ہیں.